के कारकुन के मोराल और जज्बा जो है बहुत अच्छा मुझे महसूस हो रहा था। और इंशाल्लाह ताला आपने देखा कि मंदुखेल साहब के कराची के बाई इलेक्शन में साफ नज़र आ रहा है कि कराची के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। और हाल ही में जो लाहौर में बाई इलेक्शन हुआ उसमें नज़र आ रहा है कि लाहौर के अवाम भी पाकिस्तान के जो दो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ के बसने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि हम उनके मसाइल का हल निकाल सकते हैं। आज तक उनके यहाँ के अवाम को याद है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको 5 मरहला स्कीम दी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम दी। हम तो 1970 से मकान बना रहे थे, घर बना रहे थे, और ये लोग 2021 में ना घर बना सकते हैं और जो घर मौजूद है वो गरीबों के सर से छत छीन रहे हैं। बाकी पार्टीज़ को पाकिस्तान के अवाम ने भुगता है और अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चांस देने को तैयार है। जो इनकलाबी लोकल बॉडी एक्ट सिंध हुकूमत ने पास किया है, जो बाकी सूबे से अगर आप कंपेयर करें तो सूबाई सिंध ने सबसे ज़्यादा इख्तियारात अपना लोकल बॉडी एक्ट में दिया है। और जो अब आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं इंशाअल्लाह ताला हम मुल्क भर में और ख़ास तौर पे कराची में ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका भी देना चाह रहे हैं और जानते हैं कि अगर कोई सियासी जमात है जो इस मुल्क के गरीब अवाम के जो मसाइल हैं उनकी समझते हैं, उनके उन मसाइल के हल है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। जो भी हमारा मुखालिफिन हैं, जो अपोजिशन जमातें हैं, जिन्होंने हमारा कानून का तनकीद किया है, तनकीद करना उनका हक़ है, लेकिन झूठ बोलना किसी का हक़ नहीं है। तनकीद करना बिल्कुल जायज़ है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना भी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आपको यू हैव द राइट टू योर ओन ओपिनियन, यू डोंट हैव द राइट टू योर ओन फैक्ट्स। And the fact of the matter is that the latest legislation passed by the Provincial Assembly of Sindh is a better law than the Musharraf's law. It is a better law than हमारा जो पिछले कानून था। और हम समझते हैं कि जो हमें कह रहे हैं कि ये काला कानून है, वो ख़ुद हमें बताए कि लाहौर में उन्होंने किसी से कंसल्ट नहीं किया। पंजाब में जो लोकल बॉडी ऑर्डिनेंस यकतरफ़ा ऐलान किया था वो हुकूमत PTI का है, उन्होंने यकतरफ़ा ऐलान भी किया है, अपनी मन मर्ज़ी का सिस्टम पंजाब में मुसल्लत किया है। और इतने बड़े इलेक्शंस डायरेक्ट करवाने के बजाय उन डायरेक्टली इलेक्टेड नुमाइंदों को कोई इख्तियार नहीं दे रहे हैं। इस्लामाबाद में वो ऑर्डिनेंस के थ्रू लोकल बॉडी इलेक्शंस करने के इरादा रखते हैं। वहाँ वो हेल्थ का निज़ाम और एजुकेशन का निज़ाम हुकूमत को दे रहे हैं, लोकल बॉडी से ले रहे हैं। हम कराची में और पूरा सूबा में अपना लोकल बॉडी निज़ाम को एम्पावर कर रहे हैं। फाइनेंशियल खुद मुख्तारी कोई अपना इख्तियार नहीं देता, कोई पियोन भी अपना इख्तियार नहीं देता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है कि चाहे हम वफाकी हुकूमत में थे तो 18वीं तरमीम करके सदर सरदारी जो मुल्क की तारीख़ में सबसे ताकतवर सदर था, मुल्क की तारीख़ में सबसे ताकतवर सिविलियन सदर था, सारे इख्तियारात पार्लियामान को दिए थे। और वैसे ही जो फाइनेंशियल पावर्स है, जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो आज इस कानून से पहले सूबाई सिंध की हुकूमत जमा करती थी, हम वो पावर्स लोकल बॉडीज़ को दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला नया निज़ाम के मुताबिक जो 2 नए टैक्सेस की ताकत उनको मिल रही हैं, टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो 1% होता है वो डायरेक्टली हमारे टाउन्स के पास जाएंगे, और प्रॉपर्टी टैक्स जो सालाना है वो भी
हम डायरेक्टली हमारा लोकल बॉडीज़ की तरफ जाएंगे। जब लोकल बॉडीज़ खुद अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनका कोई रेवेन्यू का मसला नहीं होगा, उनका कोई फाइनेंस का कोई मसला नहीं होगा, वो खुद अपना पैसा जमा करके अपने अवाम के मसाइल हल करेंगे। हमने सारे म्यूनिसिपल जो इख्तियारात हैं, सारे जो म्यूनिसिपल पावर्स है, कचरा का जो निज़ाम है, वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का निज़ाम है, उसका चेयरमैन इलेक्टेड मेयर होगा। जो हमारा वाटर बोर्ड का निज़ाम है, वहाँ को चेयरमैन बल्दियाती वज़ीर के साथ साथ मुंतखब मेयर होगा। ना मुस्तफ़ा कमाल के दौर में किसी ने लोकल बॉडी का निज़ाम को, वहाँ वो वाइस चेयरमैन होते थे, अब वो को चेयरमैन होंगे। हमने मज़ीद पावर्स दिए हैं, हमने फाइनेंशियल पावर्स दिए हैं। अभी मैंने आपको वाटर बोर्ड का या वेस्ट बोर्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का भी बताया है, लेकिन हमने उनके असम्बलीज़ को सियासी इख्तियारात दिए हैं, पॉलिटिकली भी हमने उनको एम्पावर किया है। और जो भी हमारे लोकल काउंसिल्स होंगे, मुंतखब हाउस होगा, उनको हमारा हेल्थ का निज़ाम, हमारा एजुकेशन का निज़ाम, हमारा लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम उनके लोकल इलाके में उनको जवाबदेह होंगे। एवरी 2 weeks the headmaster of every primary school every quarter will give a report to the elected bodies कि उनके किरदार क्या है। जो भी उनके इलाके में प्राइमरी हेल्थ इंस्टीट्यूट्स होंगे वो अपनी रिपोर्ट अपने काउंसिल्स में जमा करेंगे एवरी 2 weeks कि हमारा कारकर्दगी क्या है। जो उनकी लोकल पुलिस का निज़ाम है, जो उनका लोकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, एवरी 2 weeks दे विल रिपोर्ट टू द लोकल काउंसिल कि हमारे यहाँ क्या लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि ये जो कानून सिंध हुकूमत ने लेकर आए हैं, ना पंजाब का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना पख्तूनख्वा का कानून हमारा मुकाबला कर सकता है, ना इस्लामाबाद का कानून हमारा मुकाबला कर सकते हैं। जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। मैं खुद उस शहर में पैदा हुआ हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। जब से मैं पैदा हुआ हूँ यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पता नहीं क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं। हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। आप अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने को तैयार हो, मैं आज भी आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। आप लिसानियत खेलेंगे, आप एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, इस शहर के अवाम, इस सूबे के अवाम आपको रद्द करेंगे, आपको अपनी यूनियन काउंसिल से हरवाएंगे। इनको मालूम है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो सच बोलती है, जो सही नीयत के साथ काम कर रही है। और मैं आपसे मीडिया से अपील करता हूँ कि आप हमारे मुखालिफ को स्पेस दें, उनकी तनकीद को स्पेस दें, आप हुकूमत को भी स्पेस दें, हम अपना राय दें। लेकिन फिर आखिर में आपका ज़िम्मेदारी है कि आप अवाम के सामने हकीकत लेकर आए। आप अवाम के सामने हमारा 10 तनकीद करें, 100 तनकीद करें, लेकिन जो डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स इस कानून में हुआ है वो इस सूबे की तारीख में पहले ऐसे नहीं हुआ है। और हमारे सारे शहर, हमने सिर्फ एक कराची के लिए नहीं किया, कराची में ऐसे होगा, हैदराबाद में ऐसे होगा, सखर में ऐसे होगा, लड़कानों में ऐसे होगा। हमारा पूरा सूबा में एक कानून चलेगा और हम लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करते हैं, सूबाई हुकूमत को एम्पावर करते हैं। जो हमारा अपोजिशन है वो खौफज़दा है, वो अपने हार मानने को तैयार नहीं है। उनको नज़र आ रहा है ना बला चलेगा ना पतंग चलेगा, सिर्फ़ और सिर्फ तीर चलेगा। और अब उनको मुल्क भर में, कराची हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कश्मीर हो, हमारे सारी सियासी मुखालिफ को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना खोआ मकाम भी वापस ले रही है। और जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले मजबूत नहीं थी वहां भी हम मजबूत
ہونے جا رہے ہیں، ان کی چیخیں نکلیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں اس شہر کو ثابت کروں گا، اس صوبہ کو ثابت کروں گا، اس ملک کو ثابت کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کا خدمت کرنے کو تیار ہے۔ ایک بار پھر میں ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پولیٹیکل پاورز ڈیوالو کرنے جا رہے ہیں۔ پولیس لوکل گورنمنٹ کو جواب دہ نہیں تھے، وہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے نظام کو چلاتے تھے، لیکن جس طریقے سے چلاتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا NICVD، ہمارا JPMC، ہمارا NICH، جو بھی سندھ ہاسپٹل، جو سندھ حکومت کا ہاسپٹل ہے جو اس شہر میں ہم چلا رہے ہیں، وہ آپ ذرا کمپیئر کریں KMC کے ہاسپٹلز کے ساتھ، عباسی شہید ہاسپٹل کے ساتھ۔ انہوں نے کیا حالت کیا ہے ان ہاسپٹلز کا، انشاءاللہ تعالی ہم ہی چلائیں گے۔ اور ہم مفت علاج پہ یقین رکھتے ہیں، ہم 100% مفت علاج میں یقین رکھتے ہیں۔ ہم پورا جو ہمارے حکومت کے ہاسپٹلز ہیں غریبوں کے لیے اور عام پبلک کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا صحت کا فیسلٹیز پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ JPMC میں آپ کو وہ فیسلٹیز ملیں گے جو آپ کو دنیا بھر کے پرائیویٹ فیسلٹیز میں ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ NICVD میں آپ کو سارے وہ فیسلٹیز ملیں گے جو دنیا میں فرسٹ کلاس انسٹیٹیوشنز آپ کو دے رہے ہیں۔ NICH میں آپ کے بچوں کا ایسے خیال رکھا جائے گا جیسے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ان کا انٹرنیشنل ادارے ان کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ حکومت چلاتے ہیں، حکومت مفت چلاتے ہیں، اور خان صاحب یہ شوشہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ۔ جب وہ ہیلتھ کارڈ لے کر آتے ہیں اس ہیلتھ کارڈ پہ ایک لمٹ ہوتا ہے، آپ کا ایک دن بھی کووڈ کا ICU کا خرچہ وہ ہیلتھ کارڈ نہیں کور کرتا ہے۔ سندھ حکومت آپ کا پورا علاج مفت کرواتا ہے۔ آپ کا وہ ہیلتھ کارڈ آپ کا ایک دل کا ہارٹ سرجری، اوپن ہارٹ سرجری اس ایک دن کا کور نہیں کرتا، ہم اس ایک دن کا کور کرتے ہیں، اور آپ کا پورا زندگی بھر جو بھی دوائیاں اور سب کچھ آپ کو لینا ہے اس کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں۔ پوسٹ کیئر کا یہ ہیلتھ کارڈ کے نظام میں نہیں ہے۔ ہمارا گمبت میں یا جہاں سندھ کے ہاسپٹلز میں آپ کو مفت لیور ٹرانسپلانٹ مل رہا ہے، آپ کو مفت کڈنی ٹرانسپلانٹ مل رہا ہے، وہاں نہ صرف اس پروسیجر کو پوری طرح کور کیا جا رہا ہے جو کہ ہیلتھ کارڈ میں وہ لمٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کور کریں گے، لیکن زندگی بھر آپ کو دوائیاں لینا پڑتا ہے، آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے، اس کو بھی ہم کور کرتے ہیں۔ خان صاحب کا یہ شوشہ حقیقت میں سرکاری ہاسپٹلز پہ ایک ڈاکہ ہے، وہ سرکاری ہاسپٹل سے پیسہ لے کے پرائیویٹ ادارے میں دے رہے ہیں۔ مجھے اتنا پیسہ ملے گا جتنا ہیلتھ کارڈ کے تھرو، اتنا پیسہ مجھے ملے گا جتنا BISP کو عورت کا فائدہ ہوتا ہے اس ہیلتھ کارڈ کے تھرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے، ہم سمجھتے ہیں جو مفت علاج کا طریقہ سندھ حکومت کروا رہی ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں پختونخوا کی حکومت کو، ہم چیلنج کرتے ہیں وفاقی حکومت کو، ہم چیلنج کرتے ہیں پنجاب حکومت کو کہ صرف ایک ہاسپٹل مجھے دکھائے جو میرا NICVD کا مقابلہ کر سکے، ایک سرکاری ہاسپٹل دکھائے جو میرا JPMC کا مقابلہ کر سکے۔ ان کا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل ہے پشاور میں، جو حالات ہے اس ہاسپٹل کا، جس طریقے سے وہاں کا پیرامیڈیکل سٹاف، وہاں کا نرسز، وہاں کا ینگ ڈاکٹرز، وہاں کا ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں، وہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ کام کرنا بہت زیادہ رہتا ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن PTI کی طرف سے تنقید ہو یا صوبائی سطح پہ جو ان کے اتحادی ہے ان کی طرف سے تنقید ہو، وہ جائز تنقید ہو، ہم برداشت بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اس وقت وہ لسانیت کھیل رہے ہیں، وہ ایتھنک کارڈ کھیل رہے ہیں، وہ زبان پہ سیاست کر رہے ہیں، اور اس صوبہ نے پہلے بھی یہ رد کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو آنے والے لوکل باڈی الیکشنز ہیں پاکستان کے عوام صرف اور صرف تیر کے ساتھ دیں گے۔ اس لیے تب تک ہم پورا مہم انشاءاللہ تعالیٰ چلائیں گے اور سمجھائیں گے کہ ہم نے فائنینشلی امپاور کیا، ایڈمنسٹریٹیولی امپاور کیا، اور پولیٹیکلی بھی امپاور کر لیا ہے جو لوکل باڈی کا نظام ہے۔ اب سب کا بہت شکریہ۔ میں سعید غنی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے کویسچنس کا سنجے کر آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ جو مخالفت کی گئی ہے
جس کو آپ نے دور نام بھی دیا وہ نہیں لیتا، اس سے آپ تک کافی تکلیف پہنچتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کراچی شہر کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے کیا ٹھوس پروگرام رکھتے ہیں، اور کس طرح سے اس شہر کے لوگ جو محرومیوں کی بات کرتے ہیں اس کو ختم کریں؟ اوکے، جہاں تک مجھے تو کوئی دکھ نہیں ہوا ہے، ان دا سینس دیٹ ہم جانتے ہیں کہ اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ اپوزیشن کرے، وہ سیاست کرے. ہر کسی کا حق ہے کہ وہ سیاست کرے، کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ ریسسٹ ہو، وہ ریسسٹ سیاست کرے، انتہا پسندی پہ سیاست کرے. اس پہ ہم سخت مزاحمت بھی کرتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں. اور جو سیاسی جماعتیں ان لسانیت کی تنظیموں کے فنکشنز پہ جا رہے ہیں، ہم ان سے بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جہاں وہ ان کے کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو مان رہے ہیں، وہاں کو وہ ان کو بھی خبردار کریں گے کہ اس قسم کا سیاست جو الطاف حسین کا سیاست تھا، وہ ہمیشہ کے لیے اس شہر نے اور اس صوبہ نے اس کو فل سٹاپ ڈالا ہے، اور اب بھی ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کراچی کا ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں، ہم ملک بھر کا ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں. جس شہر میں پیدا ہوا ہوں، میں چاہوں گا کہ وہ شہر ترقی کرے. وہ شہر میں اگر معاشی ترقی ہوگا، سیاسی ترقی ہوگا، سماجی ترقی ہوگا، تو ملک بھر میں ترقی ہوگا. اس کے لیے آپ نے امپاور کرنا ہے، آپ نے ڈیوالو کرنا ہے، اور آپ نے محنت کرنا ہے. ہم پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل سطح پر نچلے سطح تک جو ڈیولوشنز کر رہے ہیں، میرا خیال میں وہ کراچی کے کافی حد تک جو مسائل ہے اس کے حل نکال سکتے ہیں. جو اوپر سے جو ابھی تک ڈیولوشن پہ کام ہونا ہے، وہ NFC پہ عمل ہونا ہے، وہ 18ویں ترمیم پہ عمل ہونا ہے، وہ غلط سینسس کا ہمیں صحیح کرنا ہے، تاکہ ہمیں اپنا فنڈز ملے، اپنا وسائل ملے، اور اپنا خود مختاری ہو کہ ہم اپنا ریونیو جنریشن کر سکیں. جو ہم نے پراپرٹی ٹیکس ڈیوالو کیا، ٹرانسفر آف موویبل پراپرٹی وہ خود کلیکٹ کر رہے ہوں گے. یہ ایک بہت بڑا فائنینشیل امپاورمنٹ کا طریقہ ہے جو نہ مشرف نے ان کو دیا، نہ MQM نے جب حکومت میں تھے کراچی کو دیا. یہ کارنامہ پاکستان پیپلز پارٹی دے رہی ہے کراچی کو، حیدرآباد کو، سکھر کو، لاڑکانہ کو. ہم ان کو امپاور کر رہے ہیں کہ وہ خود اپنا فائنینشیل ریونیو جنریٹ کرے. ہم پولیٹیکلی ان کو اس طریقے سے امپاور کر رہے ہیں کہ لا کا نظام، ہیلتھ کا نظام، ایجوکیشن کا نظام ان کے اپنے علاقے میں وہ ان کے لوکل کاؤنسلز کا جواب دہ ہو. ہم ایڈمنسٹریٹیولی امپاور کر رہے ہیں کہ جو کچرا کا نظام ہو، جو پانی کا ان کا لوکل جو نظام ہو، وہ اپنا رول اس میں ادا کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ جو طاقت ہے، یہ پاور ہے، یہ نچلی سطح میں ڈیوالو ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوکل گورنمنٹ کا جو بھی حکومت ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا، تو ہم یہاں کے عوام کے لیے زیادہ ڈیلیور کر سکیں گے. ہم نے بہت انویسٹ کیا ہے صحت کا انفراسٹرکچر میں، روڈ کا انفراسٹرکچر میں، کمیونیکیشنز کا انفراسٹرکچر میں، لیکن جب تک وہ نچلے سطح پر اپنا پیسہ نہیں کمائیں گے، خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ وہ پیسہ کہاں جائے گا، تب تک میرا خیال میں کراچی کے عوام کو یا کسی بھی شہر کا عوام کو وہ فرق نظر نہیں آئے گا، جب تک ان کے اپنے علاقے کے لوگ یہ فیصلے کر رہے ہیں. کیا نہیں لے سکے؟ بس لیٹس اسٹارٹ ود ہم ایک تو بسز سے اسٹارٹ کرتے. بالکل ہمیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ کام کرنا چاہیے، اور کراچی جیسا شہر کو مزید ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ملنا چاہیے. جو کام سندھ حکومت نے ٹرانسپورٹ پہ کیا ہے
وہ شاید کم ہو، لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں دے سکا تو کوئی اور بھی ابھی تک نہیں دے سکا۔ عمران خان آیا، نامکمل بس ٹرانسپورٹ سسٹم کا افتتاح کر کے چلا گیا، اب پتہ نہیں کب وہ واپس آئے گا اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ جنہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا وہ بھی مکمل نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ تعالی جنوری تک ہمارا انٹرا سٹی اور انٹر سٹی بس سروس بھی شروع ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹر سٹی اور انٹرا سٹی بس سروس ہے وہ ان لائن سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس انٹرا سٹی اور انٹر سٹی بس ٹرانسپورٹ کے لیے ہمارا عوام کا زیادہ ضروریات ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی جنوری میں شروع ہوگا۔ جنوری میں ہمارا جو اورنج لائن ہے، اب میں کیوں ڈیڈ لائن دے دو، انشاءاللہ تعالی جو وعدے مجھ سے کیے گئے ہیں وہ حقیقت ہوں گے، وہ بھی مکمل ہو جائے گا اور ریڈ لائن شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس شہر کے لیے خواب دیکھا تھا کہ ہمارا KCR کا نظام ہوگا، ہمارا کراچی سرکولر ریلوے ہوگا، وہ سب سے مناسب بات پبلک ٹرانسپورٹ کے مطابق وہ کراچی سرکولر ریلوے ہے۔ کسی لوکل گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے، کسی صوبائی حکومت کی بس کی بات نہیں ہے، پوری ملک کو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ جب صدر زرداری نے ملک بھر کے لیے سی پیک کا تحفہ دیا تو پھر لاہور کا اورنج لائن اگر سی پیک سے ہو سکتا ہے، ہمارا KCR کو بھی جیسے CM صاحب نے درخواست کی تھی پچھلی حکومت سے، اس حکومت سے، ہمیں بھی اجازت ملنا چاہیے کہ سی پیک کے تھرو ہم اپنا KCR کا خواب جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب تھی وہ پورا کر سکے۔ میرا مشن ہے انشاءاللہ تعالی جب ہمارے پاس وفاقی حکومت ہوں گے تو ہمارا سب سے پہلا جو میگا پروجیکٹ ہوگا کراچی شہر کے لیے وہ KCR کا جو سرکولر ریلوے ہے وہ ہم واپس لے آنا چاہتے ہیں، اس کو ہم ہمارا عوام کے لیے وہ فیسلٹی دینا چاہتے ہیں، لیکن تب تک ہمارا انٹر سٹی اور انٹرا سٹی پہ فوکس ہوگا۔ CM صاحب نے کسی ایک جماعت کے لیے، کسی انڈیویجول کے لیے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ CM صاحب کا اسٹیٹمنٹ کو لیا جا رہا ہے، جان بوجھ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اسٹیٹمنٹ لیا جا رہا ہے۔ ہم پارلیمان میں پارلیمانی اپوزیشن، پارلیمان میں ایک مائنورٹی ہوتا ہے، اور اگر آپ جان بوجھ کے اس اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے جس کا ہم مزاحمت کر رہے ہیں، اور جہاں آپ کے حق ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو اٹھاؤ، ضرور اٹھاؤ، 100 دفعہ اٹھاؤ، لیکن ذرا اپنا ٹی وی سکرینز پہ وہ بینرز دکھائے، وہ وال چاکنگ دکھائے، وہ کراچی کے دوسرے جماعتوں کے اسٹیٹمنٹس دکھائے، ہیٹ سپیچ دکھائے، جو بالکل کوئی سلپ آف دا ٹنگ نہیں ہے، کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، وہ سیدھے کھلا ریسسٹ سیاست کھیل رہے ہیں، جس پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سما جیسا چینل ان کا مزاحمت کرے۔ میرے دو سوال ہیں۔ ایک سوال یہ کہ اس بل کی آگ لے کر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ دھرتی ہماری ماں نہیں، اور MQM کے خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ دھرتی ہماری ماں نہیں ہے، یہ علاقہ ہے وہ صرف کو اپنی ماں نہیں سمجھتے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا دھرتی ماں نہیں ہوتی، یہ سوال دوسرا یہ کہ تحریک طالبان کے دہشت گردوں نے خود رکھنے شروع کر دی ہے، اور ہماری جو ہے تحریک انصاف کی سرکار انہیں تنیا دے رہی ہے کہ حملے نہ کرو، دہشت گردوں کو مارنا نہیں ہے، ان کو ڈرانا ہے کہ ہم پر حملے نہ کرو، دہشت گردوں کو کام ہی حملہ کرنا ہے۔ جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا، اب وہی جماعت جو پاکستان مردہ باد کا نعرہ پہ تالیاں بجا